بیت کی 3 قسمیں ہیں، 3: بیت اسلام، بیت جہاد اور بیت طریقت، یہ 3 چیزیں، اور یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ یہ بیت کی تینوں قسمیں حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے مبارک میں موجود تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے یہ تینوں بیتیں لیں، اس کا ثبوت ہے۔ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ سب سے پہلی ہے بیت اسلام۔ اسلام میں جب داخل ہوتے تھے نا تو سرکار کے دست مبارک پر بیعت کرتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے، ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، اس کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کرتے، اور آپ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا نبی مانتے ہیں، دیگر احکامات اسلام، اسے کہتے ہیں بیت اسلام۔ دوسری بیت تھی بیت جہاد۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب صحابہ کو جہاد پر بھیجتے تھے تب ان سے بیعت لیتے اور ان کو ہدایات دیتے، کسی عورت کو قتل نہ کرنا، کسی بچے کو قتل نہ کرنا، کسی بیمار کو قتل نہ کرنا، کسی مریض پر تلوار نہ اٹھانا، جو تم پر تلوار نہ اٹھائے تم اس پر تلوار نہ اٹھانا، پہلے اسلام پیش کرنا، اگر وہ قبول کر لے تو ٹھیک ہے، امن میں عافیت میں آ گیا، اور اگر نہ کرے اور تلوار لے کر آ جائے پھر اس سے مقابلہ کرنا، اس کا مسئلہ نہ کرنا، یعنی مارنے کے بعد ہاتھ پیر نہ کاٹنا، یہ ساری چیزیں تھی نا، ہدایت دیتے، تو اس کو کہتے ہیں بیت جہاد۔ اس کا تصور بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ میں موجود ہے، بیت رضوان۔ اللہ نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کے دست مبارک پر بیعت کرتے ہیں یہ تو اللہ کے دست قدرت پر بیعت کرتے ہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، اور ان کے ہاتھوں پر اللہ کا دست قدرت، تو بیعت کا تصور ہے نا۔ تو ایک ہو گئی بیت اسلام، دوسری ہو گئی بیت جہاد، تیسری تھی بیت طریقت۔ اس کا ثبوت بھی قرآن کریم میں موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت طریقت بھی صحابہ سے لی، اسے بیت توبہ بھی کہا جاتا، یعنی مسلمان تھے، مجاہد تھے، سب کچھ تھے، لیکن اگر کوئی غلطی ہو گئی، کوئی چیز ایسی ہو گئی، انہوں نے جا کے سرکار کے دست مبارک پر بیعت کی، ہم آپ سے بیعت کرتے ہیں، ہم تمام گناہوں سے تائب ہوتے ہیں اور سچے دل سے یہ بیعت کرتے ہیں کہ کبھی بھی کوئی گناہ نہیں کریں گے، کوئی غلطی نہیں کریں گے، قصداً کوئی چیز ایسی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ اس کو کہتے ہیں بیت طریقت۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ ممتحنہ میں بیعت کا ذکر کیا کہ چند عورتیں آئیں، اللہ فرماتے یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس مومن عورتیں آئیں۔ اچھا، مومن عورتیں آئیں، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ بیت طریقت تھی۔ اگر کوئی یہ کہے کہ جی ہو سکتا ہے کہ بیت اسلام ہو، عورتیں مسلمان ہونے کے لیے آئی ہوں، تو اگر مسلمان ہونے کے لیے آتی تو اللہ یہ نہیں فرماتا کہ جب مومن عورتیں آئیں، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، مومن عورتیں، تو جب مومن عورتوں کے آنے کا ذکر ہے تو اس کا مطلب ہے وہ مسلمان تھی، اگر مسلمان نہیں ہوتی تو مومن کیوں کہا جاتا؟ جب آپ کے پاس مومن عورتیں آئیں اور وہ آپ سے بیعت کریں تو اب وہ بیعت کیا ہوئی؟ اچھا، یہاں یہ بھی کوئی کہہ سکتا تھا کہ بیعت جہاد، تو جہاد عورتوں پر فرض ہی نہیں، تو وہ دونوں بیعتیں خارج ہو گئی نا۔ بیعت اسلام اس لیے نہیں کہ اس میں ذکر ہے کہ مومن عورتیں آئیں، اس کا مطلب ہے وہ مسلمان تھی، اور بیعت جہاد اس لیے نہیں کہ عورتوں پہ جہاد فرض ہی نہیں۔ اب تیسری بیعت رہ گئی، وہ ہے بیعت طریقت، اور وہی بیعت کرنے کے لیے وہ مومن عورتیں آئیں تھیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے اس بات پر بیعت کیجئے کہ وہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کریں گے، ولا یسرقنا ولا یزنینا ولا یقتلنا اولادہن، نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، نہ کوئی غلط کام کریں گی، نہ زناکاری کریں گی، نہ کوئی فواحش کام، کوئی کام نہیں کریں گی۔ یہ سارے الفاظ کیوں استعمال ہوئے؟ مومن عورتیں تھیں، اور بیت طریقت یعنی توبہ کرنے کے لیے آئیں۔ تب آپ نے دیکھا نا، یہ تینوں بیعتیں جو ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے۔ اب ہمارے دور میں بیعت اسلام تو ہے نہیں، اس لیے کہ سارے مسلمان۔ دوسری بیعت جہاد، وہ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری فوج ماشاءاللہ موجود ہے جہاد کرنے کے لیے۔ اب تیسری بیعت رہ گئی، وہ ہے بیعت طریقت، اور یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے اور یہ چلتا رہے گا۔ بزرگان دین اولیاء کاملین سے سلسلہ چلا کہ کسی بزرگ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، ہم گناہوں سے
सगीरा व कबीरा गुनाहों से सच्चे दिल से तौबा करते हैं और हम नमाजों की पाबंदी करेंगे, अहकामात इस्लाम की पाबंदी करेंगे। इसको कहते हैं बैत तरीक़त। तब आपने समझ लिया कि बैत की 3 किस्में, बैत इस्लाम, बैत जिहाद और बैत तरीक़त। अब 2 किस्में जो हैं वो तो खारिज हो गई। बैत इस्लाम इसलिए नहीं कि सब मुसलमान हैं, बैत जिहाद इसलिए नहीं कि हमारी फौज मौजूद है, जिहाद कर रही, और बैत तरीक़त मौजूद है गुनाहों से तौबा करने के लिए, अल्लाह की तरफ रुजू करने के लिए, अपने आप को तमाम मुनकरात, फवाहिश, बुराइयां जितनी भी हैं उन सब से बचाने के लिए बैत तरीक़त होती है कि हम आइंदा ये काम नहीं करेंगे।